بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ پارہ نمبر 14 کے شروع میں سورۃ الحجر، یہ مکی سورت ہے۔ اس کی ایک آیت 13ویں پارے کے آخر میں ہے، باقی پوری سورت 14ویں پارے میں ہے۔ اس میں 99 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ سورۃ ہجر جگہ کا نام ہے جہاں قوم سمود رہتی تھی، اس وجہ سے اس کو سورۃ الحجر کہا جاتا ہے۔ یہ مدینہ اور ملک شام کے درمیان واقع ہے۔ اس سورت کا آغاز جو 13ویں پارے میں ہے حروف مقطعات سے ہے۔ پہلی آیت میں قرآن پاک کی تعریف اور توصیف بیان کی گئی ہے، اور اس میں اسلام کے بنیادی عقائد کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کے جو اہم مضامین ہیں ان میں ایک بات، قیامت کے دن جب کافر لوگ عذاب کی شدت کو دیکھیں گے تو وہ یہ تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، لیکن ظاہری بات ہے اس دن کا ایمان کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دنیا کے اندر جو ہے ایمان بالغیب، جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کی حیثیت ہے۔ جب مشاہدہ ہو جائے گا پھر ایمان لائیں گے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ قیامت والے کفار کا ایمان اس وجہ سے معتبر نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، قرآن پاک کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، جبکہ دوسری آسمانی کتابیں وہ ان کے حاملین جن کو دی گئی انہی کے ذمے تھی، گویا کہ انسانوں کے ذمے تھی، انبیاء کے بعد ان کی امتوں کے پاس آ گئی، لیکن وہ اس کو محفوظ نہ رکھ سکے اور انہوں نے اس میں تبدیلیاں کر دی، اتنی تبدیلیاں کر دی کہ اب اس کا کوئی حصہ محفوظ نہیں، پتہ ہی نہیں اصل بائبل کون سی ہے، اصل تورات کون سی ہے، انجیل کون سی ہے۔ صرف قرآن پاک کی خصوصیت ہے کہ اس کی حفاظت اللہ نے خود ذمہ لی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے محافظ ہے۔ تیسری بات، اس صورت کے اندر متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا ہے، قدرت کے دلائل ذکر کر کے کہ ہر چیز گواہی دیتی ہے، آسمان، زمین، چاند، ستورج، تارے، پہاڑ، میدان، سمندر، نہر، درخت، چرند، پرند، پھل پھول، سبزیاں، ہر چیز یہ گواہی دیتے کہ کوئی ہے بنانے والا ہے، وہ ایک ہے۔ بادلوں کی طرف اللہ کہتے ہیں دیکھو کتنے بھاری بھرکم بادل ہیں، پانی کو اٹھائے پھرتے ہیں اور بارش برساتے ہیں، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں۔ آج بارش ہوئی کتنی تیزی سے، کل بھی بارش ہوئی، تو یہ اللہ کا کمال ہے، دنیا والے اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ کوشش کی ہے بعض لوگوں نے، سائنسدان وہ کرتے رہتے تجربے، انہوں نے جو ہے مصنوعی بادل بنائے، مصنوعی بارش برسائی، لیکن ان کا اتنا ان پر خرچہ ہے، انہوں نے کہا نہیں اس کی ضرورت ہم نہیں کر سکتے اس کو۔ یا بادل کو انہوں نے پھاڑ کر بارش کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ نظام نہیں چلا ان سے۔ جو اللہ کا نظام ہے فری والا، مفت، کوئی اس میں لاگت نہیں، کچھ نہیں ہے، بارش مفت کی بارش، اتنا مرضی پانی لے لو اس میں سے۔ بہرحال اس کے بعد قدرت کے دلائل کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اپنی قدرت سے، اور ان سے فرشتوں سے ان کو سجدہ کرایا، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ شیطان کون تھا؟ وہ جن تھا، فرشتوں میں رہتا تھا، فرشتوں میں رہنے کی وجہ سے اس کو بھی حکم تھا کہ سجدہ کرو، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے اس کو مردود کر دیا۔ اس نے اللہ سے مہلت مانگی، اللہ نے اس کو مہلت دے دی۔ اللہ تو کسی چیز کے پابند نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا انداز یہ ہے کہ جب وہ اہل ایمان کا تذکرہ کرتا ہے تو اہل کفر کا بھی ذکر کرتا ہے، جب جنت کا ذکر کرتا ہے تو جہنم کا بھی ذکر کرتا ہے، اور اس کے برعکس بھی، جب اہل کفر کا ذکر ہو تو اہل ایمان کا بھی ذکر ہوتا ہے، جب جہنم کو باتیں کی جائیں تو جنت کو بھی ذکر کرتے ہیں، تاکہ انسان جو ہے معتدل کے ساتھ اس کو رہے، نہ بالکل مایوس ہو جائے، نہ بالکل جو ہے نا امید ہو جائے۔ یہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے، اس کا یہ مظہر ہے پورا قرآن پاک۔ پھر اس کے بعد
اللہ قرآن پاک کی جیسے عادت ہے کہ وہ انبیاء کرام کے واقعات کو ذکر کرتے ہیں، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بیٹے کی فرشتے بھیج کر بیٹی کی خوشخبری سنائی، تو 120 سال ان کی عمر تھی، بیوی بھی بوڑھی تھی اماں جان، لیکن خوشخبری سنائی، انہوں نے تعجب کیا، انہوں نے کہا یہ تو اللہ کا جو ہے طرف سے ہے، اس میں مایوس نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا تم جا کہاں رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اوہو، یعنی عذاب دینا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو وہاں تو نیک لوگ بھی ہیں، تو اللہ نے کہا ابراہیم چھوڑ دو ان کو۔ تو وہ لوط علیہ السلام کی بستی میں گئے اور ان کو جو وہ غلط کاری میں، لواطت میں اور ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے، اللہ نے ان کو قوم لوط کو غرق کر دیا۔ پتھر برسے اوپر، بستی کو نیچے سے لے جا کر اوپر جا کر الٹ دیا اور بعد میں پتھر برسے۔ اس کے بعد وادی ہجر میں رہنے والے قوم سمود جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، ان کا بھی ذکر کیا کہ وہ بت پرستی کرتی تھی اور بہت سے معجزے ان کو دکھائے، منہ مانگا معجزہ۔ اونٹنی پہاڑ سے نکلی، اس نے بچہ جنا، بڑی اونٹنی تھی اور اس سے جو ہے بہت دودھ دیتی تھی، لیکن بجائے کہ ایمان لاتے انہوں نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اللہ نے پھر ان سب کو گھر میں بیٹھے بیٹھے ہلاک کر دیا۔ عجیب بات تھی، قوم عاد، اس قوم عاد پہلے تھی، قوم سمود، دونوں کا نعرہ تھا من اشد منا قوہ، ہم میں سب سے زیادہ طاقتور، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ وہ اپنے دعوے میں ایک لحاظ سچے بھی تھے، اس 120 فٹ قد تھا، لمبے لمبے قد، درخت کو، کھجور کے تنے کو ایک ہاتھ سے کھیڑ کے وہ بڑا پھینکتے تھے، لیکن جو ہے تکبر آ گیا اور اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو تباہ برباد کر دیا۔ قوم سمود کو بھی اسی طرح، ان کا بھی یہی نعرہ تھا۔ سورۃ الحجر کے بعد سورۃ النحل مکی سورت ہے، اس کے اندر 128 آیات، 16 رکوع ہیں۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اس سورت میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورہ نحل کہا جاتا ہے۔ شہد کی مکھی ویسے تو مکھیوں جیسی ہے، لیکن اس کے کارنامے بڑے عجیب ہیں۔ ان کا شہد بنانے کا جو عمل ہے، جو کارخانہ ہے، جو چھتا ہے، جس میں 20-30 ہزار خانے ہوتے ہیں اور مسدس ہوتے ہیں، اور جو ہے اس کو میٹھا شہد جمع کرنے کا ایک پورا انتظام ہوتا ہے، اور ہزاروں مکھیوں کی ایک ملکہ ہوتی ہے، پوری حفاظت ان کے انجینئر ان کے انڈوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے چھتے کی جو ہے جانچ پڑتال کرتے ہیں، اور جو مکھی غلط جو ہے جوس کر رہا ہے اس کو وہ ہلاک کر دیتے ہیں۔ وہ اتنی بڑی انہوں نشانیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں بھی سوچنے والوں کے لیے نشانی ہے کہ ایک مکھی اور اتنی قیمتی چیز شہد پیدا کرتی ہے، کیسے ممکن ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہی تو ہے۔ سورۃ النحل کو سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے، نعم، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا بیان ہے، اور اس نعمت کا ذکر اللہ تعالیٰ کہتے زمین کو فرش، آسمان کو چھت بنایا، انسان کو قطرے سے پیدا کیا، جانور پیدا کیے جو ان کے لیے باعث فخر بھی ہیں، زینت بھی ہیں، گھوڑے گدھے خچر پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور، بہت سارے میوہ پیدا کرتے ہیں۔ دن رات، سورج، چاند، ستارے اللہ نے پیدا کیے ہیں انسان کی خدمت کے لیے۔ دریاؤں سے تازہ مچھلی کا گوشت اور ہیرے اور مونگا نکلتا ہے، بڑی بڑی کشتیاں چلتی ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ انسان اپنے اندر ہی غور کر لے، ذرا سا اس کو ذرے سی کوئی بیماری، پیشاب رک جائے، گلا کھانے، سانس رک جائے، نظام رک جائے، چل ہی نہیں سکتا انسان، جو ہے پتہ اس کو جب لگتا ہے جب بیماری آتی ہے۔ پھر سورت کے اندر ایک ایسی جامع آیت ہے جو ہر جمعے والے دن، ہر عید کے اندر، خطبے کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ یہ سورۃ نحل کی آیت نمبر 90 ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ ہر خطیب خطبے کے اندر یہ آیت پڑھتا ہے، اس کے اندر پہلے 3 باتوں کا حکم دیا گیا، عدل کا، انصاف کا، پھر احسان کا، پھر رشتہ داروں کو دینے کا،
عدل اور احسان ایسی چیز ہے جس کا تعلق ہر شعبے سے ہے، اللہ سے بھی ہے، اللہ کے رسول سے بھی ہے، صحابہ سے بھی ہے، قرآن سے بھی ہے، مسلمانوں سے بھی ہے، اور اسی طرح احسان کا تعلق بھی ہے، پھر رشتہ داروں کو دینا، اور اسی طرح 3 چیزوں سے منع کیا ہے، برائی، بے حیائی سے، سرکشی سے، ظلم سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بیان کی ہے کہ وہ خالص توحید پر جمے رہے، تو اللہ نے حکم دیا کہ ان کی اقتداء کی جائے، اور اس راستے کی جو مصیبتیں ہیں ان پر صبر کیا جائے، اور آخر میں آپ کو صبر کرنے کی تلقین دی ہے، اور یہ کہ آپ تنگ دل نہ ہوں اور جو ہے آپ صبر کریں۔